اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ کا ذکر کریں کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر اللہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ یاد جب حکم کی تعلیم علم الہی اور محبت میں کی جاتی ہے تو یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ کوئی لاکھ بندہ عبادتیں کرے، عبادت کی حقیقت اگر وہ نہیں جانتا، مانتا اور حاصل کرتا، یہ ساری عبادتیں رائگاں جاتی ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے ذکر اللہ عبادت کی حقیقت ہے، اور یہ ذکر اللہ کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ ذکر کی ترغیب بھی دی ہے، ذکر کی تعلیم بھی فرمائی ہے، اور فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، یہ محبوب کا ذکر ہی در حقیقت عبادت کی حقیقت ہے۔ نصیب والا ہے جو ذکر اللہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور جب تعلیم میں اسے ترغیب دی جاتی ہے تو وہ ذکر اللہ کی کثرت میں ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت عبادت کی حقیقت ہے۔ عبادت کی حقیقت میں جب آنکھ دیکھتی ہے تو عمل ہوتا ہے، جب کان سنتا ہے تو عمل ہوتا ہے، جب زبان بولتی ہے تو عمل ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال جو وجود کو حاصل ہیں، یہ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ لیکن ذکر اللہ اس کی حقیقت بہت بڑی ہے۔ ذکر اللہ کوئی کرے تو تبھی ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ کسی کو علم حاصل ہو تبھی علم میں اضافہ ہے۔ اگر ایک بچہ بچی ایک اولاد ہو تبھی اولاد میں کثرت اضافہ ہے۔ اگر اسے ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی تو اولاد میں کثرت کس چیز کا نام ہے؟ علم ہی حاصل نہیں ہے کسی چیز کا تو علم میں اضافہ کس چیز کا نام ہے؟ جو فرمایا اذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہر عبادت کی حقیقت ہے۔ اور جب عبادت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ کثرت ہے۔ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے، یہ سارے جتنے بھی کام عمل میں ہم بجا لاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ ذکر اللہ کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم میرے ذکر کے لیے کرو۔ عبادت کی حقیقت ذکر اللہ ہے، لیکن ذکر اللہ ہو تو تب ہی کثرت ہے۔ اگر ذکر اللہ ہی نہیں ہے تو کثرت وہ کس چیز کی کرنے کے قابل ہے؟ اب آئیے اس بات کو جانیں کہ ذکر اللہ کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو میری نعمت کو یاد کرو۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی نعمت کو یاد کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ کی حقیقت ہے۔ نعمت میں کون کون سی چیزیں چار ہیں؟ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نعمت ہے جو انعام میں ہمیں اعمال دیتا ہے، ورنہ اگر اللہ پروردگار نعمت کسی کو حاصل نہیں تو اسے انعام کوئی نہیں دے سکتا۔ جب انعام اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ انعام در حقیقت عمل کرنے کی جان، عمل کرنے کا مال اعضاء ہیں۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ ہے، دوسری نعمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بندے ہیں، تیسری نعمت ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے یہ وجود انعام میں ملا ہے، اعضاء انعام میں ملے ہیں۔ اب یہ اعضاء جو ہیں آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ یہ عمل کرنے کے قابل ہیں۔ اب جب اللہ پروردگار ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیتا ہے تو ذکر پتہ کیا ہے؟ پہلی بات ذکر نعمت کو یاد کرنا ہے۔ نعمت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا بندہ ہے اور ماں باپ ہیں۔
جس نے نعمت کو یاد نہیں کیا، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے جو انعام ان سے پایا ہے اس کا شکر وہ ادا کیسے کرے گا؟ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے، جو ذکر اللہ کے اندر اللہ پروردگار اپنا حکم کی تعلیم علم الہی عطا کرتا ہے۔ جب کوئی ایک اللہ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے تو ساری نعمتیں جو اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے، ماں باپ دیے، ان سب کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو ایک اللہ کو نہیں مانتا، اللہ بڑی نعمت ہے، تمام نعمتیں دینے والا ہے، اور جس نے اللہ بڑی نعمت کو نہیں مانا وہ ماں باپ اور اللہ کے بندے کو کیا مانے گا؟ وہ ابو جہل ابو لہب ہی رہ جائے گا، وہ کبھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات اذکر اللہ کی یاد میں کیا بتایا گیا؟ نعمتی، میری جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، ان کا شکر بجا لاؤ۔ ان کا شکر بجا لانے والا بھی آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ اور کیا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر بجا لانا، نا شکری نہ کرنا۔ دیکھیے ذکر اللہ کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ جو ذکر اللہ پا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حکم میں پا گیا ہے، حکم کی تعلیم اللہ کے بندے کی تعلیم میں پا گیا ہے، محبت میں پا گیا ہے، اس نے اپنے اللہ پروردگار کو جب یاد کیا ہے تو یہ نعمت کو یاد کیا۔ نعمت وہ ہوتی ہے جو انعام دینے کے قابل ہو۔ اللہ پروردگار نعمت ہے کہ ہمیں اللہ پروردگار اپنا بندہ دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ماں باپ ہمیں وجود دیتا ہے، اعضاء دیتا ہے، اور اعضاء سے ہمیں عمل ملتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پروردگار نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہمیں جب انعام دیتی ہیں تو انعام حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل میں اس نے عمل کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے انعام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اپنے عمل میں اللہ پروردگار کا فعل کیا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے اللہ زندہ کرتا ہے اللہ کا بندہ بھی زندہ کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ کنکریاں اپنے عمل میں مارتا ہے، حقیقت میں یہ کنکریاں کس نے ماری ہوتی ہیں؟ اللہ کے فعل نے ماری ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ اور ماں باپ ہیں جن سے ہمیں انعام ملتا ہے۔ تو انعام میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تعلیم ملتی ہے، اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس میں ہمیں علم الہی حاصل ہوتا ہے، اور ایک ماں باپ سے ہمیں وجود اور اعضاء ملتے ہیں جس سے ہمیں جان اور اعمال کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو یہ دو چیزیں انعام اور نعمت ملیں تو اب جب اسے عمل ملا ہے تو اب عمل کو اللہ پروردگار جو حقیقت دیتا ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ پہلے عرض کیا کہ عمل آنکھ کا بھی ہے، عمل کان کا بھی ہے، عمل زبان کا بھی ہے، عمل پاؤں کا بھی ہے، عمل پکڑنے کا بھی ہے۔ یہ سارے عمل اعضاء کے عمل ہیں۔ جب کوئی اپنے اللہ کے فعل میں اپنا عمل بجا لاتا ہے تو یہ ذکر اللہ کی حقیقت ہے۔ فعل اللہ کا ہے، عمل ہمارا ہے، ہمارے عمل میں کثرت ہے، اللہ کا فعل ایک ہی ہے، بس اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی حکم کی تعلیم سنت میں علم الہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کا فعل علم الہی ہے، کیونکہ علم الہی حقیقت ہے اور اللہ کا فعل ظاہر ہے، بس جب اس فعل میں ہمارا عمل جو ہے وہ آ جاتا ہے تو ہمارا فعل جو ہے اللہ کے فعل میں علم الہی کا حامل کامل وارث ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کے علم میں عمل بجا لاتے ہیں تو ہمارا فعل علم والا ہوتا ہے اور ہمارا عمل ذکر اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ذکر اللہ جو ہے اللہ کے فعل ظاہر میں اللہ کا علم ہے، وہ ہمارے فعل کو جب عطا ہوتا ہے وہ حکم کی تعلیم سنت اور علم الہی میں ہمارا فعل علم الہی کا وارث ہو جاتا ہے۔ جب وراثت علم کے اندر ہم عمل بجا لاتے ہیں تو یہ ذکر اللہ کی حقیقت ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ ایک دم نہیں جو کہا وہ ہو گیا۔ ایک دم جو ہوتا ہے ہم اور آپ دم میں آ جاتے ہیں، جان میں آ جاتے ہیں، پھر جان کو اللہ جہان دیتا ہے، جہان میں اللہ نعمت اپنا آپ دیتا ہے، اپنا بندہ دیتا ہے، اور اللہ ماں باپ دیتا ہے۔ اب
ان سے ہمیں انعام ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ ان انعامات میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ پروردگار کا دیکھنا، اللہ پروردگار کا سننا، اللہ پروردگار کا بولنا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو فعل ایک ہے، اس فعل کو اللہ پروردگار اپنے فعل سے تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے فعل سے ہمارے فعل کو تعلیم دیتا ہے، جس میں علم الہی ہوتا ہے۔ پھر فعل ہمارا اس کا ظاہر عمل ہوتا ہے، اور فعل کی حقیقت علم الہی ہوتا ہے۔ کام تو بننا ہی بننا۔ اگر اللہ کے بندے کا کام نہ بنے، اللہ کا بندہ جو کہے وہ نہ ہو، تو پھر کس کے کہنے سے ہوگا؟ اللہ کے کہنے سے تو پہلے ہی سارا کچھ ہوا ہے، وہ تو ہو گیا ہے۔ اللہ کا بندہ بھی تو اللہ کے حکم اور تعلیم میں ہو گیا ہے۔ اب جب وہ ہو گیا ہے تو وہ جو ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو وہی کرے گا جو اس کی امی ابے نے کیا ہے، اور شاگرد بھی وہی کرے گا جو اس کے استاد نے اسے کیا ہے۔ اللہ کا بندہ وہی کرے گا جو اللہ پروردگار کرتا ہے۔ یہی تو ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ یہی عطا ہے، یہ ہے ایمان والو، اذکر اللہ، میری یاد کیا کرو، کثیرن، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔